بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں ہے اور مقصد ثامن تعارض ادلہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اگر ادلہ آپس میں تعارض کریں تو کیا ہم تساقط والے قانون پر عمل کریں گے، اذا تعارضا تساقطا، یا ہم مرجحات کو مد نظر رکھیں گے؟ پھر مرجحات بھی دو قسم کی تھیں، مرجحات منصوصہ، یا یہ کہ مرجحات منصوصہ سے بھی ہم تجاوز کر کے ہر وہ چیز جو مزیت بن سکتی ہے کسی ایک دلیل کی، اقربیت کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے اس کی طرف وہ رجوع کر سکتے تھے۔ تو بہرحال وہ بحث گزر چکی۔ آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دو دلیل جو آپس میں ٹکراتے ہیں، جو آپس میں تعارض رکھتے ہیں، ان میں ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ مثلا اکرم العلماء لا تکرم النحویین، اب علماء عام ہے اور نحویین جو ہے کیا ہے، مثلا خاص ہے۔ تو اس صورت میں تو علماء فرماتے ہیں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہم خاص کو مقدم کریں گے عام پر۔ اور کبھی کبھی پھر دو دلیلیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں اس میں ایک مطلق ہوتی ہے، ایک مقید ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی فرماتے ہیں کہ ظاہراً کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مقید کو مقدم کریں گے جناب کس پر، مطلق پر۔ اور کبھی کبھی دو دلیل ایسی ہوتی ہیں جن کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر جھگڑا آ کے کرتے ہیں مورد اجتماع میں۔ تو اس میں پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا ہمیں جو ہے کیا ہے جناب کون سی دلیل کو مقدم کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں ایک ہی حوالے سے تین دلیلیں نظر آتی ہیں۔ تین دلیلوں میں سے مثلا جو ہے کیا ہے، جب ان تینوں کے آپس میں نسبت سنجی کرتے ہیں تو عام خاص مطلق ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اگر ایک کو تخصیص لگا لیں تو پھر ہمیں تخصیص شدہ اور جو تیسری دلیل اس میں عموم خصوص من وجہ نظر آتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک دلیل کہتی ہے اکرم العلماء، آپ علماء کی عزت کریں۔ دوسری دلیل کہتی ہے لا تکرم فساق العلماء، علماء میں سے جو فاسق ہیں آپ ان کی عزت نہ کریں۔ اور تیسری دلیل کہتی ہے لا تکرم نحویین، تم نحو والوں کی جو ہے کیا ہے عزت نہیں کرو۔ تو یہاں پر اکرم العلماء یہ عمومیت رکھتی ہے، لا تکرم فساق العلماء یہ بھی ایک قسم کی خاص ہے، پھر لا تکرم النحویین یہ بھی ایک قسم کی خاص ہے۔ تو اس میں جو ہے کیا ہے جناب ہمیں جب آپس میں یہ ٹکرائیں تو سوچنا ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں۔ لا اشکال، کوئی اشکال نہیں ہے، فی تعیین الاظہر، کہ ہم معین کریں کہ ان ادلہ میں سے اظہر کون سا ہے۔ لو کان فی البین، کان میں ایک ضمیر ہے جو اظہر کی طرف جا رہی ہے، یعنی اگر اظہر کوئی ان ادلہ میں ہو، اذا کان تعارض بین الاثنین، جب تعارض ہو دو ادلہ کے درمیان، یعنی کوئی تیسری دلیل نہیں ہے۔ وَأَمَّا اذا کان، پھر کان میں ایک ضمیر ہے جو تعارض کی طرف جا رہی ہے۔ وَأَمَّا اذا کان بین الزائد علیہما، لیکن جب تعارض ہو ان دو دلیلوں میں سے زائد پر، فَتَعْیِینُهُ، تو پھر اظہر کا معین کرنا، ربما لا یخلو من خفاء، کبھی کبھی وہ چھپنے سے خالی نہیں ہوتا، یعنی وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ کون سا اظہر ہے۔ وَلِذَا، اسی خفا کی وجہ سے، وقع بعض الاعلام، کچھ علماء کرام گر پڑے ہیں، میں یہ ترجمہ کروں گا، گر پڑے ہیں یا واقع ہوئے ہیں، فی اشتباہ و خطأ، ان سے اشتباہ ہوا ہے اور ان سے خطا ہوئی ہے کہ ایسی صورتحال میں جب اظہر مخفی ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
حیث توہم، پھر توہم میں بھی ایک ضمیر ہے میرے بھائی جو پلٹ رہی ہے اس بعض الاعلام کی طرف. جب ان بعض اعلام نے توہم کیا ہے کس چیز کا، انہو بتحقیق شان یہ ہے، اذا کان ہناک عام، جب ان تین دلیلوں میں ایک عام ہو، جیسے اکرم العلماء و خصوصات، اور اس میں مثلا جو ہے کیا ہے دو دلیل دوسری جو ہے وہ خاص ہو، جیسے لا تکرم الفساق اور لا تکرم النحوین. وقد خصص، اور تخصیص لگائی گئی ہے عام کو ببعضها، ان بعض خصوصات کے ذریعے، مثلا لا تکرم الفساق کے ذریعے. کان لازم، تو پھر وہ چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے، ملاحظت و نسبت، کہ ہم نسبت کو مد نظر رکھیں، بینہ اس عام کے درمیان، و بین سائر الخصوصات، اور جو دوسری خصوصیات ہیں. پہلے خصوصات کے ذریعے تو اسے قید لگ گئی، اب جو دوسری خصوصات لا تکرم النحات بعد تخصیص سے ہی، البتہ جب عام کو تخصیص لگ چکی، بہی اس سے پہلے خاص کے ذریعے. فربما تنقلب نسبت، پھر کبھی کبھی نسبت جو ہے کیا ہے وہ منقلب ہو جاتی ہے. پہلے تو عام خاص مطلق تھی، لیکن اب جو ہے کیا ہے جناب پہلے عام اور تیسرے خاص کے درمیان الی عموم و خصوص من وجہ، ان کے درمیان نسبت جو ہے کیا ہے عموم اور خصوص من وجہ کی ہو جائے گی. تو پھر کیا کرنا ہے، ولا بد، ضروری ہے، من رعایت ہذہ نسبت، کہ ہم اس نسبت کو عام خاص من وجہ والی کی رعایت کریں، و تقدیم راجح منہ، اور مقدم کریں گے جناب جو راجح ہوگا اس عام سے، وہ منہا، اور ان خصوصیات سے. اگر عام ترجیح رکھتا ہے تو عام کو مقدم کریں گے، اور اگر خاص ترجیح رکھتا ہے تو ہم اس سے خاص کو مقدم کریں گے. اب تخییر، یا یہ کہ ہم ترجیح نہیں دے پاتے تو پھر ہمیں تخییر کرنی ہوگی، ہمیں اختیار ہے بینہو کی دے مل جائے گی عام کی طرف، وہ بینہا، اور یہ دے مل جائے گی خصوصات کی طرف. لو لم یکن ہناک راجح، البتہ تخییر اس وقت ہوگی جب وہاں پر کوئی راجح نہ ہو. لا تقدیمها علیہ، لیکن آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان خاص اور خصوصات کو مقدم کریں علیہ عام پر، الا ایک صورت میں مقدم کر سکتے، اذا کانت نسبت بعدہ، جب ہو جائے نسبت بعدہ اس پہلی تخصیص کے بعد، علی حالہا، اپنے اسی حال پر، یعنی عموم خصوص مطلق والی ہو تو پھر خصوص کو مقدم کریں گے. وفیہ، فرماتے اس بات میں یہ جو آپ نے کہا کہ عام کا ظہور اپنے عموم میں باقی ہے، اگرچہ اس سے بعض افراد کو خارج کیا جائے پہلے مخصص کے ذریعے، فرماتے اس میں ہمیں اعتراض ہے. ان نسبت، بتحقیق نسبت، انما ہی، یہ بے شک نسبت، بملاحظت ظہورات، یہ ظہورات کے لحاظ سے ہوتی ہے، کہ ہم ظہورات کو جو ہے کیا ہے وہ مد نظر رکھیں، اس لحاظ سے اس نسبت کو دیکھنا ہوتا ہے. و تخصیص العام، اور عام کو تخصیص لگانا، بمخصص منفصل، ایک مخصص سے منفصل کے ذریعے، ولو کان قطعیا، اگرچہ وہ قطعی کیوں نہ ہو، لا ینسلم بہی، ٹوٹتا نہیں ہے اس مخصص کے ذریعے ظہورہ عام کا ظہور. وَإِنْ انسلم بہ حجیتہ، اگرچہ اس سے عام کی حجیت ٹوٹ سکتی ہے. وَلِذَلِكَ، کہتے ہیں اسی ظہور کی وجہ سے، یکون بعد تخصیص، ہو جائے گا یہ عام تخصیص کے بعد، حجت فی الباقی، باقی افراد میں جو ہے کہ حجت ہو جائے گا، لأصالت عموم ہی، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ عام اپنی عمومیت پر باقی ہو، بنسبت الیہ، اس باقی کے لحاظ سے. لا یقال، کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا اعتراض نہ کیا جائے کہ علماء سے مراد صرف علماء عادل ہیں، جب آپ نے اس کو تخصیص لگائی ہے کس کے ساتھ، لا تکرم الفساق کے ساتھ. لا یقال، نہ کہا جائے، ان العام، بتحقیق عام، بعد تخصیص ہی بالقطعی، جب اس کو تخصیص لگ گئی قطعی مخصص کے ساتھ، لا یکن مستعملا فی العموم قطعا، اس عام کو عموم میں استعمال نہیں کیا گیا.
ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عام مراد نہیں ہے. فَكَيْفَ يَكُونُ ظَاهِرًا فِيهِ، تو جب اس میں استعمال نہیں ہوا ہے عموم میں تو اس میں ظہور کیسے اس کا رہے گا؟ کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کریں. فَإِنَّهُ يُقَال، اگر آپ اس قسم کا اعتراض کریں گے تو آپ کو جواب دیا جائے گا ان المعلوم بتحقیق، کہ وہ چیز جو ہمیں معلوم ہے عدم و ارادت العموم، وہ یہ ہے کہ عموم کا ارادہ نہیں کیا گیا. لا عدم و استعمال ہی فی، ایسا نہیں ہے کہ عام کو عموم میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. اس قسم کی آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، اس قسم کی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. ہو لِإِفَادَةِ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ، اس لیے کہ یہاں پر قاعدہ کلیہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. وہ کیا ہے کہ بھائی حکم عام ہے مگر یہ کہ کوئی خارج ہو. فَيُعْمَلُ بِعُمُومِهَا، تو نتیجے میں عمل کیا جائے گا اس قاعدے کی عمومیت پر. مَا لَمْ يُعْلَمْ بِتَخْصِيصِهَا، جب تک قاعدے کے تخصیص کا ہمیں علم نہ ہو. وَإِلَّا، اگر ہم کہیں گے کہ اس کا ظہور بھی ختم ہو جاتا ہے، لم یکن وجہ فی حجیت ہی، پھر تو عام کے حجیت کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. فی تمام الباقی، اس کے دوسرے افراد میں. ہین اذن، ہین اذن کا مطلب کیا ہے جناب؟ ہین اذن کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا ظہور ٹوٹ گیا، فی ہے اس تمام باقی میں. وفی غیر، اور اس کے غیر میں بھی وہ پھر حجت نہیں رہے گا. من المراتب التی، ان مراتب میں سے یجوز ان ینتہی، یجوز بمعنی یمکن، ممکن ہے کہ وہ عام پہنچتا ہو، منتہی ہوتا ہو الیہا، ان مراتب کی طرف، الیہا التخصیص، یا جن مراتب تک تخصیص پہنچ سکتی ہے تو پھر اس قسم کی آپ کو بات کرنی نہیں ہوگی. ولا و اصالت عدم مخصص آخر، اور اصل یہ ہے کہ کوئی اور مخصص بھی نہیں ہے. لا یوجب انعقاد ظہور لہو، جو مخصص سبب نہیں بنتا کہ منعقد و عام کا ظہور. لا فی ہے، نہ اس باقی میں، ولا فی غیر ہی من المراتب، نہ اس کے دوسرے مراتب میں. لعدم الوضع، اس لیے کہ جناب عام ان مراتب کے لیے وضع نہیں ہوا ہے. ولا القرینۃ المعینۃ لمرتبۃ منہا، اور ان مراتب میں سے کسی ایک مرتبے کے لیے کوئی قرینہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نتیجے میں یہ لفظ مجمل رہے گا، اس کے ذریعے استدلال نہیں کیا جا سکتا. لجواز ارادتہا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ان مراتب کا ارادہ کیا گیا ہو. وعدم النصب قرینۃ علیہا، اور اس پر کوئی قرینہ بھی جو ہے کہ نصب نہیں کیا گیا ہے. نعم، جی ہاں. ربما یکون عدم نصب قرینۃ، کبھی کبھی قرینے کا نصب نہ کرنا اپنے مطلب اور مراد پر. کون العام فی مقام البیان، جبکہ وہ عام جو ہے وہ مقام بیان میں ہے. کیا ہوتا ہے؟ قرینہ ہوتا ہے علی ارادت تمام، کہ بھائی تمام باقی افراد میں اب عام استعمال ہوگا. فرماتے وہ غیر ظہور العام فی، پھر تو یہاں عام کا ظہور اس تمام باقی میں نہیں ہوگا. فی کل مقام، ہر مقام میں. تو یہ تو کوئی قرینہ خاص آ جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر عام باقی میں استعمال ہوتا ہے. بس ما حاصل یہی ہوا کہ بھائی اگر 3 دلیلیں بھی آ جائیں تو بھی ہم ان کی نسبت کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں گے کہ کس کو کس پر مقدم کرنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.